السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ تمام حاضرین اور خواتین کے سامنے جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنا ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے بچ جانے والے ایک اور صحابی جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص قریش قبیلے سے ہیں۔ ان کے والد کا نام اصل میں مالک تھا، لیکن ابو وقاص کے نام سے وہ مشہور تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان سے ہیں جسے بنو زہرہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے اور حضرت سعد بن ابی وقاص بنو زہرہ سے، اور بنو زہرہ وہ خاندان ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا تعلق تھا، اور اسی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا کہتے تھے؟ مامو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامو کہا کرتے تھے، حالانکہ عمر میں 21 سال چھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 21 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں، لیکن چونکہ رشتہ اہم ہوتا ہے، رشتے میں چھوٹا بڑا نہیں، جو چھوٹا بھی ہے گرچہ اس کا جو رشتہ ہے چاچا بھی ہو سکتا ہے، ماما بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے انہیں مامو کہتے تھے، کیونکہ آپ کی ماں آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی جس خاندان سے حضرت سعد ہیں، اور دونوں خاندان کو دیکھا جائے تو دونوں جو ہے آپس میں بہن بھائی لگتے تھے، یعنی سعد بن ابی وقاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 سال چھوٹے ہیں، تو جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال۔ 19 سال اس وقت ان کی عمر تھی، یا بعض لوگوں نے اور کم بتائی ہے، یا اور تھوڑا آگے پیچھے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں نمبر پر آتے، اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں نمبر پر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی بالکل شروع ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو ایک بہت بڑی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، ایک بہت بڑی آزمائش، جس آزمائش کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ اگر پڑھیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 7 اور 8، تو اللہ نے وہاں ذکر کیا ہے۔ کیا گفتگو ہے، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں جو تھی، ان کی ماں حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا نام حمنہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سعد، میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم محمد کے نئے دین میں داخل ہو گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ہاں امی جان آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ تو کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارا یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یأمرکم بأن تکونوا طاعین لأمہاتکم، تمہیں اس بات کا بھی وہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی بات مانو۔ کہا ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ماں نے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل بلیک میلنگ۔ ماں پہلے تمہید باندھ رہی ہے آگے کی گفتگو کے لیے، تو یہ ساری باتیں کر لیا، سوال کر لیا، جواب مل گیا، تو ماں نے کہا اذن انا امک، تو سن بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں، وآمرک بأن تکفر بمحمد وآل محمد، اور میں تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں کہ تو محمد کا اور محمد کے گھر والوں کا کفر کر، یعنی تو اس دین کو چھوڑ دے، واپس اپنے باپ دادا کے دین میں چلا۔ یہ ماں نے کہا۔ فقال لہا، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یا اماں واللہ لا یکون ذلک، کہا امی جان ایسا نہیں ہو سکتا،
ایسا نہیں ہو سکتا. وحاولت معه, بڑی کوشش کی ماں نے, لیکنہ رفض طلبها, لیکن ہر بار ماں کے اصرار کو, کوشش کو سعد بن ابی وقاص نے ناکام بنا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا, کئی مرتبہ ہوا, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ رد کر دیا اپنی ماں کی خواہش کو. چنانچہ ایک وقت آیا کہ ماں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ کھائے گی نہیں, پیے گی نہیں. یہاں تک کی نوبت پہنچ گئی, حتی اشرفت علی الہلاک, یہاں تک کہ بالکل ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں, ان کے استقامت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. پھر کچھ لوگوں نے سعد کو منایا, سعد کو لے کر کے ان کی ماں کے پاس گئے کہ ہو سکتا ہے سعد اپنی ماں کو آخری حالت میں دیکھ لے, ہو سکتا ہے دین سے پلٹ جائے, ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے جب ماں کو سکرات کے ٹائم پر دیکھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد سب کچھ دیکھا, لیکن کہتے وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي لَحْظَاتِهَا الْأَخِيرَةِ, ماں کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ سوچیں ایک بیٹے کی حیثیت سے کہ کیسا جذباتی لمحہ ہے کہ ماں کی وفات ہونے والی ہے, ماں مرنے والی ہے, اور بیٹا کیا ہے, ماں کے دین کے خلاف ایک نئے دین کو اس نے قبول کر لیا ہے. اور یہ ساری کیفیت کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے. اس کی خواہش کیا ہے کہ بیٹا پرانے دین میں آ جائے, نئے دین کو چھوڑ دے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا امتحان تھا, اس لیے کہ ماں مرنے والی تھی. واللہ انہ لموقف صعب لا يثبت امامہ الا الصادقون, اور ایسے مرحلے میں وہی انسان ٹک سکتا ہے جو سچا ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی ماں سے کہا تھا, تعلمین واللہ یا امہ, اے میری امی جان, اللہ کی قسم تو جانتی ہے, لو کانت لکی مئۃ نفس, جملہ اتنا بڑا جملہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ امی جان تو جانتی ہے, اللہ کی قسم اگر تیرے پاس 100 جان ہوتی, فخرجت نفسا نفسا, ایک ایک کر کے تیری جان چلی جاتی, ما ترکت دینی ھذا لشیء, میں کسی بھی چیز کے لیے اس دین کو نہیں چھوڑتا. یعنی تو 100 بار مر جائے میرے سامنے, پرواہ نہیں ہے, میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا. فکلی ان شئتی او لا تاکلی, تیرا من کر تو کھا, اور تیرا نہیں من کرے تو مت کھا, تیری مرضی ہے, لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا. وہ مباشرۃ یرجع الی معلمہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر ان کی گفتگو چل رہی ہے, ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری, سورۃ العنکبوت کی آیتیں. اللہ نے کہا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, ہم نے ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. لیکن اگر وہی ماں باپ لتشرک بی ما لیس لک بہ علم, اگر تمہارے ساتھ کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کر لو, وہ تمہیں شرک کے اڈے پر لے کر کے جائیں, فلا تطعہما, تو تمہیں ان دونوں کی بات نہیں ماننا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے پوری امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ شرک کے معاملے میں یا کفر کے معاملے میں, اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے اس کا مقام کتنا ہی اونچا ہو اور وہ کتنا ہی عظیم ہو. اس امتحان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی جانب سے مکہ میں سب سے پہلے خون بہایا. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت تک مکہ ہی میں مقیم رہے, سختیاں چل رہی تھی, مصیبتیں چل رہی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپا کر کے جاتے تھے, اور جو بھی عبادت کی شکل ہے وہ شکل انجام دیتے تھے. ایک دفعہ کسی گھاٹی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کر رہے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص اتفاق سے کافروں کی ایک ٹیم ادھر سے گزری اور وہ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بے بسی کو محسوس کیا, اور وہیں کہیں اونٹ کی ہڈی پڑی تھی, اٹھایا اور اس زور سے مارا کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اسلام کے سپورٹ اور دفاع کے لیے یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہایا, تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس بے بسی سے نکالا جا سکے اور اپنے مضبوط ہونے کا اظہار کیا جا سکے. اس کے بعد شیب ابی طالب میں صحابہ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے, یہ بھی ان کے ساتھ رہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کرنے کا حکم دیا. ہجرت کر کے آئے
جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے شرکت کیا. اس جنگ میں بڑی جواں مردی بہادری کا مظاہرہ کیا اور کافروں کے ایک بڑے بہادر انسان سعید بن العاص کو قتل کیا. اور اس سعید کی جو تلوار تھی ذوالقطیفہ نام تھا اس کا یا ذوالقطیفہ نام تھا اس کا, وہ تلوار بڑی پسند آ گئی, بڑی اچھی رہی ہوگی. سعد بن ابی وقاص نے اس کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ دے دیجیے, میں یہ چاہتا ہوں, میں نے اس کے مالک کو مارا ہے تو یہ مجھے دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مال غنیمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت کا کیا حکم ہے, کیسے تقسیم ہوگا, تو نبی نے فرمایا جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو, جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو. گئے رکھ دیا. دل میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا پسند کی چیز نہ ملے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے, ان کو بھی عجیب لگا. سعد بن ابی وقاص کے ایک چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص, وہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ, وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو ان کی شہادت کا, ان کے جو ہے دنیا سے چلے جانے کا ایک اور غم آ گیا سعد بن ابی وقاص کو کہ میرا بھائی بھی چلا گیا. یہ دونوں تکلیف تھی, لیکن اسی دوران چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام سورۃ الانفال کی آیتیں نازل کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا وہ جو تلوار لے کر کے آئے تھے وہ تلوار تم رکھ لو. اس طریقے سے یہ تلوار انہیں مل گئی. غزوہ احد ہوئی سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں. اس جنگ میں آپ جانتے کتنی بڑی مصیبت آئی, کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے, لیکن ان چند صحابہ میں سے جو مہاجرین کے افراد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہ گئے تھے, وہ آپ کے دفاع کے لیے میدان میں ڈٹے رہے. ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب کافروں کا ریلا آیا, ہجوم آیا حملہ کرنے کے لیے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے تیر انداز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ترکش سے تیر آپ دیتے تھے, آپ اپنے ترکش سے تیر نکالتے تھے, سعد کو دیتے تھے اور کہتے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے وہ جملہ کہا جو آپ نے چند ایک افراد کو یہ جملہ کہا ہے, اور یہ صحابہ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو, یعنی محبت کا اظہار ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے تھے کہ اسی دوران ترکش جو تھا وہ تیروں سے خالی ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نبی کہہ چکے تھے سعد تیر چلاتے رہو, تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر اٹھایا جس میں پھل نہیں تھا, مطلب وہ جو نوک والا ہوتا ہے لوہے والا حصہ وہ نہیں تھا, صرف کیا تھا لکڑی تھی, وہ پھل نہیں تھا, کنارے کا حصہ. اس صفائی کے ساتھ ایک دشمن جو آ رہا تھا اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے عالم میں بالکل بے لباس ہو کر کے الٹے پیر بھاگ گیا. اتنا بدحواس ہوا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی کو اور دشمن کی بدحواسی کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے. اسی طریقے سے اسی جنگ میں ایک بندہ تھا طلحہ بن ابو طلحہ, اس کے حلق میں نشانہ لے کر کے ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ کر وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اس جنگ میں اپنی تیر اندازی سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اب جنگ احد ہوئی, اس کے بعد کی کئی جنگیں ہوئی, ساری جنگوں میں شریک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے, یہ بڑی اہم چیز ہے, جب حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ آپ پہنچے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, مکہ پہنچے تو مکہ پہنچ کر حضرت سعد بہت بیمار ہو گئے, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو بیماری ایسی تھی کہ لگ رہا تھا نہیں بچیں گے. تو حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی میں مالدار آدمی ہوں, میرے پاس بہت سارا مال ہے, ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے, ایک بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں, خرچ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا چاہتے ہو؟ کہا 2/3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں زیادہ ہے اور کم کرو. کہا آدھا؟ کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے.
کہا 1/3 ایک تہائی، کہا ہاں الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی خرچ کر سکتے ہو یعنی وصیت کر سکتے ہو، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ اچھا ہے اس چیز سے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یعنی ایک باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ دے کہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، اور وہ جب بڑے ہوں تو وہ ہاتھ پیر مارے اور اپنی زندگی پھر وہ گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ اس کے بعد آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا سعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، 3 دفعہ آپ نے دعا کی، اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ سعد کو شفا دے دے، سعد کو صحت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور یہ دعا سعد کی بیماری کے لیے آب حیات جیسی ثابت ہوئی اور وہ دعا مقبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایسے بیمار تھے کہ لگ رہا تھا مر جائیں گے، یعنی اسی بیماری میں وفات ہو جائے گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا کر دی، اگلے 45 سال تک زندہ رہے۔ ایک بیٹی تھی، جب اس مرتبہ ان کی وفات کا یہ بیماری کے ٹائم پہ ایک بیٹی تھی، لیکن اس کے بعد زندگی ملی اور حیات رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کئی شادیاں کی، اور آپ دیکھیں ان کی کئی ایک شادیوں سے 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں، یعنی ٹوٹل 34 اولاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدا ہوئی۔ پہلے صرف ایک بیٹی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے لیے مبارک ثابت ہوئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حج کے 3 مہینے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے بھی بیعت کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مختلف معاملات میں انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سعد بن ابی وقاص کی اصل زندگی کی جو بہادری یا جو نمایاں کامیابیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ظاہر ہوئی۔ اس سے پہلے ہم سنا چکے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کہ ایک لشکر تیار ہو چکا تھا عراق، اور عراق سے ایران کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ اس جنگ میں مسلمان چاہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں سپہ سالار بن کر کے، کمانڈر بن کر کے، سارے صحابہ راضی تھے اور فیصلہ بھی یہی ہو گیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نہیں، اگر امیر المومنین چلے گئے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، لیکن سوال یہ اٹھا پھر کون جائے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک نظر دوڑائی سب طرف، اور دوڑانے کے بعد کہا کہ مجھے وہ آدمی مل گیا جس کی کمانڈری میں، سپہ سالاری میں یہ جنگ کی جا سکتی ہے۔ کہا کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ نام لیا، سارے لوگوں نے تعریف کی، اور عبد الرحمن بن عوف کا یہ مشورہ اور اس مشورے پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا مبارک ثابت ہوا کہ عراق کے بقیہ علاقے اور ایران کا پورا علاقہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی کمانڈری میں فتح ہوا، اور اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ جنگ قادسیہ ہے، یہ ایران کا علاقہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے یا اس طرف کے کمانڈر ہیں، اس بڑے لشکر کے، لیکن لشکر کی تعداد کم تھی، لشکر کی تعداد کم تھی، 30,000 لگ بھگ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے تھے، اور سامنے جو ایرانیوں کا لشکر ہے اس کا سپہ سالار ہے رستم، جو ایک بڑا پہلوان، اس زمانے کے پہلوانوں میں سے ایک بڑا پہلوان، بہادر، لڑاکو، اور جو ہے نہایت جو ہے طاقتوری کے ساتھ لڑنے والا انسان تصور کیا جاتا تھا، اور جس کی ایک دھاک ہے، اور جس کے نام پر آپ جانتے ہیں بعض ڈرامے بھی بنے ہوئے ہیں، بعض چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں ناول بھی اس پر بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے۔ یعنی رستم اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا طاقتور اور بہادر سپہ سالار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عام طور سے اسلامی لشکر کا طریقہ کیا ہوتا تھا جس علاقے میں جاتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ہم نے کل بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصول پاس کیا تھا کہ کسی بھی علاقے میں حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے حاکم سے بات چیت کرو، اسلامی تعلیمات بتاؤ۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص نے 14 افراد کو منتخب کیا کہ وہ جائیں اور اس علاقے میں سفیر بنے اور ایران کے بادشاہ کو اسلام قبول کرنے یا ٹیکس دے کر رہنے کی بات ان سے کریں۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، دونوں طرف سے بڑی لمبی بات چیت ہوئی، آخر میں مسلمانوں نے کہا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تمہیں اپنے نبی کی یہ پیشن گوئی یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زمین ہمارے قبضے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کہہ دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کی ملکیت تمہاری ملکیت ہوگی، اور حضرت سراقہ بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سراقہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہارے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی تھی کہ ایران فتح ہوگا، یہ بات یاد دلائی۔ تو مسلمانوں کی اس بات پر غصہ ہو کر کے کسی نے جو ہے وہیں کی مٹی اٹھائی، کھود کر کے منگوائی گئی اور منگوا کر کے دے دیا گیا کہ یہ لو یہی تمہارے حصے میں آئے گا، باقی حکومت بادشاہت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ عمر بن سعدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اس مٹی کو، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس مٹی کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ وہ مٹی جو دیا تھا نا وہ اشارہ ہوا، بعض دفعہ ایسے اشارے ملتے ہیں، تو کہا کہ یہ دیکھو دشمن نے خود اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ سفیر لوگ واپس آ گئے، جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی۔ سپہ سالار جو رستم تھا وہ اسلامی لشکر سے کہیں نہ کہیں مرعوب تھا، جو کافروں کا مجوسیوں کا تھا۔ اس نے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی کسی طریقے سے، لیکن بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوا، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اور رستم نے ایک دن غصے میں آ کر کے یہ بات کہی جب صلح و مصالحت کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو کہا کہ کل میں تمہاری فوج کو مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے اس کے پاس، انہوں نے آ کر کے اس کی بات دہرائی سعد بن ابی وقاص کے سامنے، تو سعد بن ابی وقاص نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ لڑائی شروع ہوئی، پہلے دن لڑائی ہوئی، کوئی جو ہے نتیجہ نہیں آیا، دوسرے دن لڑائی ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ اور یاد رہے اس جنگ میں سعد بن ابی وقاص سپہ سالار ہیں، لیکن لڑنے کے اعتبار سے شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس وقت پھوڑے پھنسے کی، جسے عرق النساء کی بیماری کہتے ہیں، وہ بیماری ہوئی تھی، تو ایک جگہ رہ کر کے وہاں سے آرڈر پاس کرتے تھے، کبھی زبانی اور کبھی چٹھی کے ذریعے دے کر کے۔ خالد بن عرفتہ جن کو انہوں نے نائب بنایا ہوا تھا ان کو دیتے تھے کہ جاؤ یہاں یہ کرنا، وہاں وہ کرنا، وہاں اس طریقے سے کرنا ہے، یہاں چینجنگ کر دو، وہاں چینجنگ کر دو۔ 2 دن گزر گیا، کوئی جو ہے نتیجہ نہیں آیا، لڑائی ہو رہی ہے، نتیجہ نہیں آ رہا ہے۔ بالآخر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا خطرہ اس جنگ میں مجوسیوں ایرانیوں کی طرف سے جو ہاتھی لے کر کے آئے تھے ان کی طرف سے تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت سعد نے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ تم اگر ہاتھیوں کو مار لے جاؤ تو میدان تمہارا۔ یہی ہاتھی اصل ہیں جو ہماری فتح کے راستے میں روڑے بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت قعقاع بن عمرو اور ان کے ساتھیوں نے نہایت جابازی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت سعد نے اپنی فوج کو سمیٹنے کے بعد حکم دیا قعقاع کو کہ میں 3 مرتبہ نعرہ لگاؤں گا، 3 مرتبہ نعرہ لگانے کے بعد تمہیں حملہ کرنا۔ 1 مرتبہ ہی نعرہ لگا ہوا تھا، حضرت قعقاع نے حملہ کر دیا، ان کی ٹیم نے حملہ کر دیا۔ حضرت سعد نے یہ دیکھا تو کہا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ قعقاع بن عمرو پر ان کی مغفرت کرے اور ان کی مدد کرے اور ان پر رحم فرمائے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے کہا، اور حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ان تمام دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے جا رہے تھے، اور ادھر جو ہے قعقاع بن عمرو نے، ان کے ساتھیوں نے ہاتھیوں کو مارا۔ ہاتھیوں کے مرنے کے ساتھ ہی دشمن کی فوج میں ایسا ہنگامہ مچا کہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کا سپہ سالار
رستم بھی میدان چھوڑ کر بھاگا اور سمندر کے دریا کے راستے سے دوسری طرف جانا چاہا، لیکن بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے پیچھا کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور پانی کے اندر اسے ختم کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے جنگ قادسیہ میں، ایران کا سب سے بڑا علاقہ، اس جنگ میں فتح ملی۔ حضرت سعد نے پیغام بھیجا، خوشی کی خبر بھیجی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن یہاں ایک بدگمانی پھیل گئی۔ بدگمانی کیا پھیلی کہ سعد خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور ہمیں جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم اپنی بیویوں کو بیوہ بنائیں اور سعد جو ہے مزے سے بیٹھے رہیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور بندہ کچھ سے کچھ بول کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بیماری کے بارے میں خبر دیا کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ تھا، اس لیے میں معذور تھا، میں جنگ میں بذات خود شریک نہیں ہوا۔ اب یہ علاقہ فتح ہوا، ادھر عراق کے علاقے فتح ہوئے، بصرہ، کوفہ سب فتح ہوا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران سے نپٹ گئے تو حضرت سعد کو عراق کا گورنر بنا دیا، یہ ذمہ داری دے دی ان کو۔ وہاں کوفہ بھی تھا، بصرہ بھی تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر ہیں، نہایت اہتمام کے ساتھ گورنری نبھا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک الزام لگا۔ اس سے پہلے کا جو پس منظر ہے وہ دیکھیے کہ کچھ لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے زبردستی کی یہاں وہاں جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت بھیج دی عمر بن خطاب کے پاس کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب جن کی شکایت بھیجی تھی نا وہ لوگ ناراض ہو گئے، چنانچہ اس ناراضگی کا ان لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت ان لوگوں نے کر دی دربار خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضرت سعد جو ہیں وہ ہمیں نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے، حضرت سعد ہمیں نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سعد بن ابی وقاص اتنے بلند پایا صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو یقین نہیں کیا اس پر، اور خبر کی تحقیق کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کوفہ میں، بصرہ میں کہ جا کر کے وہاں پتہ لگائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ تحقیق کرنے کے لیے کئی مسجدوں میں گئے، کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس خبر میں کتنی سچائی ہے، سعد تمہیں نماز کیسی پڑھاتے ہیں؟ اور جب تحقیقات سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد کو بھی لیا، الزام لگانے والے کو بھی لیا، اور دونوں کو لے کر کے مدینہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعد تمہارے اوپر یہ الزام ہے، تم کیسی نماز پڑھاتے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ پہلی 2 رکعتیں تھوڑی لمبی پڑھاتا ہوں اور آخر کی 2 رکعتیں مختصر ہوتی ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، بس بتا دیا کہ اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بے شک تمہارے تعلق سے مجھے یہی گمان تھا کہ تم ایسی ہی نماز پڑھاتے ہوگے۔ الزام بے بنیاد نکلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ بڑھے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، عراق کے اس علاقے کے جو گورنر تھے ہٹا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پر ایک تو الزام لگا، دوسرے یہ عہدے کے طلبگار نہیں تھے، لیکن انسان کسی عہدے پر ہو اسے ہٹا دیا جائے، گرچہ فتنے کی وجہ سے ہٹایا تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے انسان تھے تو تھوڑی طبیعت مقدر ہوئی، عجیب لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا کر دی، کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جس نے الزام لگایا تھا، اس الزام کی وجہ سے جو ان کے کردار پر حرف آیا تھا بد دعا کر دیا، اور کہنے لگے پہلے کہ میں عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، درخت کے سوکھے پتے کھاتے تھے، لیکن آج دیکھیے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چند چوزے ٹائپ کے لوگ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں نماز کیسی پڑھانی چاہیے۔ ہاں ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، انتہائی بدماش، ڈھیٹ، بدتمیز، بے حیا اور باقی ٹائپ کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ علماء کو بتاتے ہیں انہیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا، تم اور تمہاری اوقات، ہاں یہ منہ اور مسور کی دال، ایسے بدتمیز اور ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آج یہ لوگ ہمیں مذہب سکھانے آئے، ہمیں نماز کیسی پڑھانی چاہیے اور کیسی نہیں پڑھانی چاہیے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کیا اور کہا اللہم اطل عمرہ واعمی بصرہ، اے اللہ تو اس بندے کو لمبی عمر دے۔ لمبی عمر تو
اچھی چیز ہے نا, انسان مرنا تو نہیں چاہتا نا. کہا اس کو لمبی عمر دے, اس کو اندھا کر دے, اور اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے. راوی بیان کرتے ہیں بڑی لمبی عمر پائی اس بندے نے, آخری عمر میں اندھا بھی ہو گیا. لیکن اندھا ہونے سے پہلے بھی جب بینائی تھوڑی کمزور تھی, یہ بندہ بڑھاپے میں بھی آنے جانے والی لڑکیوں کو, عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا. حضرت سعد کی مستجاب الدعوات صاحب یہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, یہ بڑے صحابی پر اتنا بڑا الزام کہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے. بعض لوگوں کی من کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کو لگتا نہیں یہ صحیح نہیں ہوا. تمہارے خالی دیکھنا ہے, تمہارا من, تمہاری مرضی, تمہارا مزاج, باقی پوری دنیا پاگل ہے, بیوقوف ہے, تمہارے حساب سے سب ہوگا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اس بندے کو لگ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی انہوں نے, سعد بن ابی وقاص نے. سن 26 ہجری میں حضرت سعد کو دوبارہ سے عراق کا گورنر بنا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن بعد میں پھر کچھ بیت المال کو لے کر کے ایک مسئلہ ہوا, پھر اس مسئلے کی وجہ سے حضرت سعد نے دوبارہ سے گورنری چھوڑ دی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بالکل تنہائی کی زندگی گزارنے لگے. مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر انہوں نے اپنے لیے گھر بنایا وادی عقیق کے نام سے, اور وہیں پر وہ رہنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ ابھرا, فتنہ ظاہر ہوا, تو اس کو مٹانے کی کوشش کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سمجھانے کی کوشش کی, مگر کوئی نتیجہ نہیں آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی انہوں نے, بیعت کی. اور پھر جب اور جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے. بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیے جنگ میں, ساتھ چلنے کی دعوت دی. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی تلوار بتاؤ جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان لڑنے جا رہے ہیں اور تم مجھے بھی بلا رہے ہو, میں ایسی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتا. حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے بعد ان کی جو سرگرمیاں کیا ہوتی تھیں, گھر میں رہنا, عبادت کرنا, اور جو ہے اپنے اونٹوں کو لے جا کر کے جنگل میں بیابان میں چرانا. ایک بار اپنے بیٹے عمرو کے ساتھ چل رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا, یہ اچھا معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ جنگل میں اونٹ چرائیں اور لوگ بادشاہت کریں, حکومت کریں اور اپنی اپنی قسمت آزمائیں لوگ. حضرت سعد نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ بیٹے خاموش رہو, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. میں نے دنیا چھوڑ دیا, مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن بعد میں سبائیوں, شیعوں, خوارج کی وجہ سے جب وہ جنگ ہو ہی گئی, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تنہائی میں واپس آ گئے اور دوبارہ سے اس طرف نہیں گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طریقے سے چلتی رہی. حضرت عثمان کی خلافت کے بعد بالکل تنہا, کسی مہم میں شریک نہیں ہوئے, اور عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی. بالآخر اپنے گھر میں تنہائی کی زندگی گزارتے ہوئے کمزوری بھی ہوئی, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی, یہاں تک کہ 55 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ان کی وفات ہوئی. 70 سال سے زائد کی عمر اس وقت تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ جنگ بدر میں اونی کپڑا میں نے پہنا ہوا تھا, اسی اونی کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے. وفات ہو گئی, اس پر عمل کیا گیا اور لاش مدینہ لائی گئی. عقیق میں نے کہا 10 میل یعنی تقریباً 15 سے 16 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ سے یہ علاقہ تھا. لاش مدینہ لائی گئی. جب مدینہ لائی گئی تو بعض امہات المومنین اس وقت زندہ تھیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے حکم دیا کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لایا جائے. چنانچہ جنازہ مسجد میں لایا گیا. امہات المومنین جو اس وقت حیات تھی انہوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کیا. کسی نے اعتراض کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ,
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنی جلدی بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے بیٹے سہیل پر مسجد نبوی میں ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی. یعنی ثبوت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم جو ہے نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کر رہے ہیں اور خواتین بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد بقیع قبرستان میں تدفین کی گئی. 70 برس سے زائد کی عمر تھی اور اپنے عظیم الشان کارنامے چھوڑ کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک، سابقین اولین میں سے ایک، فاتح ایران ہیں اور ہر فوج کے جو عراق اور ایران کی طرف گئی اس کے کمانڈر رہے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طریقے سے وفات ہوئی. ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہمیں جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت پر توجہ دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کی برائی، جب آس پاس برائیاں ہوں، فتنے ہوں اور اندیشے پیدا کرنے والے، وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ ہوں، تو ایسے تمام لوگوں سے ہمیں، ایسے تمام فتنوں سے، برائیوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے. اور ممکن ہو تو سماج میں ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے تاکہ سماج میں بگاڑ نہ ہو اور فتنے ترقی نہ کر پائیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.